مصیبت یہ ہے کہ ہمارے جو مسلمان ہیں ان بیچاروں کے پاس تو علم نہیں ہے۔ 2 فٹ کی داڑھی رکھ کے 4 فٹ کا امامہ پہن کے اور 1 گز کا پاجامہ پہن کے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے دین اسلام فتح کر لیا۔ بحث کریں گے، مباحثہ کریں گے، فتویٰ لگائیں گے، نہ کسی کو باطنی علم کی تمیز ہے، نہ کسی کو فقر کا پتہ ہے، نہ کسی کو ولایت کا پتہ ہے، باتیں کرنے کے لیے۔ آج اگر کسی مسلمان کو کہیں کہ ہاں جی آپ بتائیے حضور نبی ہیں یا رسول ہیں، تو کہے گا دونوں ہیں۔ کیوں ہیں بھائی دونوں؟ نبی کیوں ہیں، رسول کیوں ہیں؟ تو آپ کو معلوم تو ہونا چاہیے نا کہ نبی کیا ہوتا ہے۔ نبی کا کام دین بنانا نہیں ہوتا۔ نبی کا کام ہوتا ہے کہ اولو العزم رسول جو آیا تھا اس نے جو دین بنایا تھا، جب اس دین میں رد و بدل ہو گیا، بگاڑ پیدا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو بھیجا، اور پھر وہ نبی اس کے اوپر اترتا ہے صحیفہ، وہ صحیفے کی مدد سے اپنے اولو العزم رسول کے دین کی تجدید کرتا ہے، دین میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کو درست کرتا ہے۔ یعنی کہ وہ ایک مستری کی طرح ہے، مشینری خراب ہو گئی اس نے ٹھیک کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دین بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین بنایا، دین اسلام حضور کا بنایا ہوا دین، نبی تو دین نہیں بنا سکتا۔ لیکن مسلمان، خاص طور پر کون سے مسلمان؟ بڑے بڑے جید علماء، وہ مسلمان ان باتوں کی حقیقت سے عاری۔ یہ جو ہمارے مسلمان ہیں جو نعتیں پڑھتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی، نبی 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 نبی، نبی کا مطلب تو سمجھو۔ نبی تو دین بناتا ہی نہیں ہے، نبی تو دین میں گڑبڑ جو ہو جاتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ نبی کا تو اپنا کلمہ ہی نہیں ہوتا، نبی کا کلمہ کہاں ہوتا ہے؟ تو نبی کا کام کیا ہے؟ جو دین میں پچھلے دین میں گڑبڑ ہو گئی اس کو درست کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بھی فرمایا، حدیث میں ہے کہ میں کسی دین کو جھٹلانے نہیں آیا، جو ان میں رد و بدل پیدا ہو گیا اس کو دور کرنے آیا۔ یہ بطور نبی اسٹیٹمنٹ ہے۔ اچھا، اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے دین میں تجدید کرنے کے لیے آئے ہیں، یعنی عیسیٰ کے دین میں، موسیٰ کے دین میں تجدید کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اگر آپ لوگ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دشمن بنا لیں گے تو نبوت کا جو حضور کا مقام ہے وہ تو ہے ہی عیسائیوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے تو رشتہ ہے ہی نہیں نبوت کا۔ مسلمانوں کے لیے رسول ہیں، غیر مسلم کے لیے نبی ہیں۔ ہے کوئی مفتی، ہے کوئی عالم، ہے کوئی شیخ الاسلام تو آئے بتائے مجھے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اور رشتہ حضور سے کیسے ہے، بطور نبی ہے یا بطور رسول ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نبی یہودیوں اور عیسائیوں کا جو دین تھا اس میں تجدید فرمائی، اور بطور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نئے دین کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح سرکار گوہر شاہی ہیں، سرکار گوہر شاہی مسیحا عالم بھی ہیں، اور سرکار گوہر شاہی امام مہدی بھی ہیں۔ امام مہدی کیوں ہیں؟ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم حضرات کے لیے نبی ہیں، تو صرف کہہ دینے سے تھوڑی ہوتا ہے مرتبہ، وہ چیز جو نبوت میں عطا ہوتی ہے وہ چیز عطا ہوئی ہوگی نا، اس کے بلبوتے پر نبی ہے نا۔ وہ چیز کیا تھی؟ صحیفے کا اترنا۔ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی اس کے ساتھ ساتھ صحیفے بھی نازل ہوئے ہوں گے نا۔ پرانے وقتوں میں قرآن مجید کو مصحف کہا جاتا تھا۔ آپ کو بتاؤں، ایک بہت بڑی تعداد میں ہندوستان میں محمد رسول اللہ کو کل کے اوتار مانتا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہندوؤں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو حسینی ہندو کہلاتے ہیں۔ ایک ہندو تھا، وہ تجارت کے لیے عرب آیا، اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی، تو اس کو یہ پتہ چلا کہ بھائی کوئی نبی آیا ہے عرب میں، تو میں اس کے پاس جا کے اپنی گزارش رکھوں گا۔ وہ مسجد نبی پہنچ گیا، حضور کے بارے میں پوچھا کہ جی وہ تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کہاں ملیں گے؟ بولے جی اپنے حجرے میں ہوں، وہاں چلے جائیں۔ وہاں جب پہنچے تو حجرے کے باہر جو حسین تھے
حضور کے نواسے، وہ کھیل رہے تھے، تو فوراً آئے، ہاں جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ بیٹے آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا نام حسین ہے اور میں محمد کا نواسا ہوں۔ اچھا تو مجھے محمد سے ملنا ہے، اچھا آپ رکیں میں ان کو اطلاع کرتا ہوں۔ وہ بھاگے بھاگے گئے حضور کے پاس اور کہنے لگے کہ نانا جان ایک شخص آپ سے ملنے آیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا چلو بلاؤ۔ تو وہ شخص پیچھے سے کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، یہ جو بچہ بھاگا بھاگا اندر گیا ہے وہ حضور کے کاندھے پہ چڑھ گیا ہے، زلفوں سے کھیل رہا ہے، کبھی یہاں سے یوں کر رہا ہے کبھی یہاں سے یوں کر رہا ہے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ بڑا پیار ہے۔ تو جب وہ امام حسین باہر آئے تو انہوں نے اس بچے کو کہا کہ یار تم اپنے نانا سے سفارش کر دو، میرے اولاد نہیں ہوتی، تم کہہ دو ذرا۔ اب وہ تو بچے تھے اور نوری بچے تھے، تو اندر لے گئے اور کہے کہ نانا جان ان کی اولاد دے دیں، یہ مانگ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے، اور حضور کا انصاف دیکھیں، ایک بندہ اپنی دعا کے لیے دیدار کے لیے آیا ہے نا، تو اس کو دین کا پیغام نہیں دیا کہ یہ اپنی یعنی اپنا مدعا لے کے آیا ہے، کچھ نہیں کہا دین کا، اس نے جو ہے قدم بوسی کی۔ اب بات ہو رہی ہے عقیدے کی اور حسن ظن کی۔ ممبئی کا ذاکر نائک کہتا ہے کہ آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگنا شرک ہے، اور ایک ہندو جا کے حضور کی قدم بوسی کرتا ہے، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اولاد دے دیں۔ کس کا عقیدہ بہتر ہے؟ کون بہتر ہے شخص؟ وہ چلا گیا، بڑا عرصہ گزر گیا نہیں آیا۔ اس کے یہاں ایک نہیں 7 بیٹے ہوئے، وقت نہیں ملا اسے، لیکن ایک دن پھر اس نے سوچا کہ چلو اب ان 7 بیٹوں کو لے کر حضور کے پاس چلتا ہوں۔ اب تو کافی عرصہ گزر چکا تھا، ہندوستان سے چلا مدینہ پہنچنے کے لیے، راستے میں کربلا کے سامنے سے گزر ہو رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ یہ لڑائی کس کی ہو رہی ہے؟ کہا جی کہ یہ تو امام حسین کی لڑائی ہے اور یزید کی فوجوں کے درمیان لڑائی ہے۔ تو اس کو پتہ چلا اچھا وہ بچہ جس نے میری سفارش کی تھی اب تو وہ کافی بڑا ہو گیا ہوگا، اس کی جنگ ہو رہی ہے، چلو۔ اس نے اپنے 7 بیٹے امام حسین کے نام پر قربان کر دیے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں وہ 7 ہندو بیٹے شامل کیوں نہیں ہیں جنہوں نے امام حسین کے نام پر اپنی جان نچھاور کی تھی؟ اور کیسا ایمان تھا اس شخص کا! اس نے یہ کہا کہ محمد کی امانت تھی یہ 7 بیٹے، محمد کو لوٹا دیتا ہوں۔ 7 کے 7 بیٹے قربان ہو۔ وہاں سے جو ہے نسل چلی آ رہی ہے حسینی ہندوؤں کی، ان کو بھی فیض ہے امام حسین سے۔ ہندوؤں کے یہاں پر ایک نام ہے بہت مبارک نام، درگا ماں۔ یہ جو درگا ماں ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ہندو درگا ماں نبی پاک کی صاحبزادی بی بی فاطمہ کو کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوؤں کو فیض دیا، ان کو دین کی دعوت نہیں دی، فیض دیا۔ اپنی بیٹی کو کہا ہندوؤں کو، انہوں نے بھی فیض دیا۔ یہ کس کے تحت تھا؟ رسالت کے تحت یا نبوت کے تحت؟ نبوت کے تحت تھا۔ تو ہم بحیثیت مسلمان ہمارا تعلق تو حضور سے رسالت کے طور پر ہے، اور نبی تو دین میں بگاڑ جو پیدا ہو جاتا ہے اس کے لیے آتا ہے۔ محمد رسول اللہ نے ہندوؤں کے دھرم میں تشدید فرمائی تھی، عیسائیوں کے دھرم میں تشدید فرمائی تھی، یہودیوں کے دھرم میں تشدید فرمائی تھی۔ اچھا اب جو آج کل کے یہودی ہیں کیا یہ سب اچھے ہیں؟ نہیں، جس طرح سارے مسلمان اچھے نہیں ہیں اسی طرح سارے یہودی بھی اچھے نہیں ہیں، اسی طرح سارے ہندو بھی اچھے نہیں ہیں، اسی طرح سارے سکھ بھی اچھے نہیں ہیں، اسی طرح سارے عیسائی بھی اچھے نہیں ہیں۔ کون اچھا ہے؟ جس کے دل میں رب کا نور ہے۔ جس کے بھی دل میں رب کا نور ہے، وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، وہ اللہ والا ہے۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے، قرآن مجید میں آیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے مومنو، اگر 3 چیزیں تمہارے اندر موجود ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان، یوم محشر پر ایمان اور عمل صالح، یہ 3 چیزیں اگر ہیں تو بھلے تم یہودی ہو، عیسائی ہو یا صابی ہو، اللہ کی نظر میں مومن ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصائبین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ان الذین آمنوا، اگر مومن بن گئے ہو، والذین ہادوا والنصارى والصائبین، تو پھر وہ لوگ بھلے یہودی ہوں، نصارہ ہو یا صائبین ہوں، من آمن باللہ، لیکن اگر اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، والیوم الآخری،
اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے ہیں، وہ عمل صالحہ اور عمل صالح اختیار کر لیا ہے، تو پھر کیا ہے؟ فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے اجر ہے، ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی خوف نہیں، ولہم یحزنون، نہ ہی کسی چیز کا کوئی غم ہے۔ تو ان تین چیزوں کو یکجا کرنا ہے، اللہ کی ذات پر ایمان، یوم آخرت پر، اور عمل صالح۔ زبانی کلامی تو ہر شخص کہے گا جی ہم بھی مانتے ہیں اللہ کو، یوم آخرت کو بھی مانتے ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں، لیکن یہ اچھے کام اردو کا ترجمہ ہے، عمل صالح کچھ اور ہوتا ہے۔ عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ جس میں عمل بھی پاک اور نیت بھی پاک ہو، وہ عمل صالح ہے نا۔ جس میں زبان بھی اللہ اللہ کرے اور دل بھی اس کی تصدیق کرے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ہر عمل میں جس میں دل ساتھ ہے تو وہ عمل صالح ہے۔ تو عمل صالح اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک تمہارا دل صالح نہیں ہو جائے گا۔ ہر وہ عمل جس میں دل صالح ہے وہ عمل صالح ہے۔ اب دیکھو بھائی، نماز اچھا عمل ہے نا، اچھا اب نماز اگر اچھا عمل ہے تو اللہ نے کیوں کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ تباہی اور ہلاکت ایسے نمازیوں کی جو اپنی نماز کی حقیقت سے غافل۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز اچھا عمل تو ہے، لیکن جب تو نے ادا کیا اور ادائیگی کی شرط پر پورا نہ اترا جس طرح اللہ نے ادا کرنے کا کہا ہے، تو وہ عمل ناقص تھا۔ اللہ کے رسول کی شرط ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، قلب کی حاضری کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ تو عمل صالح کو پانے کے لیے قلب کو صالح کرنا پڑتا ہے، دل کو بیدار کرنا پڑتا ہے، دل کو اللہ کے نور سے پاک اور صاف کرنا پڑتا ہے۔ پھر ایک جگہ یہ بھی فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کیوں کہا؟ بھئی ہمارے مسلمانوں کے لیے آئے تھے نا، سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کیسے آئے؟ رسالت کے ذریعے مسلمانوں کے لیے، نبوت کے ذریعے پوری دنیا کو فیض دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پوری انسانیت کے لیے آپ کو بھیجا ہے، صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے؟ پوچھئے۔ فرق یہ ہے کہ رسالت کا مقام اور مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نبھایا، اور نبوت کا کام لینے کے لیے دوسرے دور کو منتخب کیا کہ جس کے ذریعے دین میں تجدید کرنی ہوگی نا ہم کو بطور نبی، وہ چیز امام مہدی کے جسم میں ڈال دیں گے، اور امام مہدی جو ہے وہ مجدد اعظم کہلائیں گے، اور تمام ادیان میں وہ آ کے تجدید کریں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو باطنی جسم ہے وہ مہدی ہے، اور وہ باطنی جسم امام مہدی کے جسم میں آیا، جس کی وجہ سے وہ امام مہدی کہلائے۔ خود شخصیت ہیں سیدنا گوہر شاہی، خود امام مہدی نہیں ہے، لیکن وہ جو باطنی چیز ہے وہ امام مہدی ہے نا، وہ باطنی روح ان کے جسم میں ڈال دی گئی، جس کی وجہ سے ان کو امام مہدی کہا جائے گا۔ جس طرح سلطان الفقراء وہ ہے جس کے اندر وہ باطنی مخلوق طفل نوری آ گئی، وہ آ گئی تو سلطان الفقراء کہلایا، وہ نہیں آئی تو سلطان الفقراء نہیں ہے۔ اسی طرح عاشق وہ ہے جس میں جثہ توفیق الہی آ گیا، جس میں جثہ توفیق الہی نہیں آیا تو وہ عاشق نہیں ہے، بس نام کا ہی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ سرکار گوہر شاہی بذات خود امام مہدی نہیں ہے، لیکن وہ جو چیز ہے جو اللہ کی طرف سے ملی ہے وہ امام مہدی ہے، اور وہ ان کے جسم میں ڈال دی گئی ہے نا اللہ کی طرف سے۔ اب جیسے ہم تو پاکستان میں پیدا ہوئے تھے، پاکستانی ہیں نا، اب یہاں رہ رہے ہیں ہم 30-32 سال سے، اب ہمارے پاس پاسپورٹ آ گیا ہے برٹش، لیکن ہماری اصلیت تو نہیں بدلی نا۔ ہیں پاکستانی لیکن برٹش سٹیزن ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں، کہیں کے ویزے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی یہ جانتا ہو کہ یہ پاکستانی ہے اور یہ نہ جانتا ہو کہ برٹش سٹیزن ہے تو وہ اچھمبے میں ہو جائے گا کہ جی پاکستانی تو اسرائیل جا ہی نہیں سکتا، یہ کیسے چلا گیا؟ پاکستانیوں کو تو جاپان کا ویزا آسانی سے ملتا ہی نہیں ہے، یہ کیسے چلا گیا؟ پاکستانیوں کو تو نیوزی لینڈ آسٹریلیا کے ویزے ملتے نہیں، یہ کیسے چلا گیا؟ پھر اس کو بتایا جائے کہ اس کے پاس برٹش سٹیزن شپ بھی ہے جس کی وجہ سے یہ ہر جگہ جاتا ہے۔ اسی طرح سرکار گوہر شاہی کو بھی اللہ تعالیٰ نے مرتبہ مہدی عطا کیا ہے، اور وہ مرتبہ مہدی سے متعلقہ جو ایک خاص مخلوق ہے، جس مخلوق کا تعلق اللہ رسول کی ذات سے ہے،
وہ مخلوق امام مہدی کا پورا مرتبہ لے کے ان کے جسم میں آ گئی، جس کی وجہ سے ان کو من جانب اللہ امام مہدی کہا جاتا ہے۔ لیکن جو امام مہدی کی جو شخصیت ہے وہ ایک باطنی چیز ہے، ہاں، لیکن وہ ڈال دی گئی ان کے جسم میں۔ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ پوچھیے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اللہ نے دو دور کیوں کہے؟ وَلِلْآخِرَةِ خَيْرَ لَكُمْ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ دو دور کیوں کہے؟ مولویوں نے کہا جی دو دور سے مراد ہے ایک مکے کا دور، ایک مدینے کا دور۔ چلو مان لیتے ہیں۔ اچھا، اب جب آتی ہے نا بات کہ کون سا صحابی بڑے مرتبے کا ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ ان صحابہ کا مرتبہ زیادہ بڑا ہے جو مکے میں ہوتے ہوئے ایمان لائے تھے۔ اچھا، صحابی کا ایمان اس کا بڑا ہے جو مکے میں لایا، تو حضور پاک کا دوسرا دور اچھا مدینے کا کیسے ہوگا؟ ان کا دوسرا دور بھی وہی ہوگا نا، مکے والا، لیکن مکے والا تو پہلا دور ہے۔ تو پھر وَلِلْآخِرَةِ خَيْرَ لَكُمْ مِنَ الْأُولَىٰ، اس سے مراد ہے کہ ایک یہ دور ہے جس میں آپ نے فنسب رسالت پر دین کو قائم کیا، وحی کو مکمل کیا، اور دوسرے دور کے اندر وہ جو فیضان نبوت ہے، تجدید دین کا کام، تمام ادیان میں تجدید کا کام، وہ آ کر کے جو ہے کریں گے، تو اپنی وہ باطنی قوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے وجود میں رکھی۔ اس لیے قرآن مجید میں آیا ہے کہ وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ اور تمام خصلتیں خاصیتیں اللہ تعالیٰ نے امام مہدی میں جمع کر۔ اب جب وہ امام مہدی کے اندر آ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی ہوئی طاقت کے حساب سے تمام ادیان میں تجدید امام مہدی کریں گے، دین اسلام میں بھی تجدید امام مہدی کریں گے، ان کی اپنی تجدید ہوگی۔ آپ خود بھی گھر جا کے سوچنا، نبی کا کام تجدید کرنا ہوتا ہے دین میں، اور رسول کا کام دین بنانا ہوتا ہے۔ اگر ایک ہی شخصیت کو رسول اور نبی بنا دیا جائے تو وہ دین بنائے گا، جب تک وہ زندہ ہوگا تو وہ دین میں گڑبڑ نہیں ہونے دے گا، اس کے جانے کے بعد دین میں گڑبڑ ہوگی نا۔ تو دین کو سدھارنے کے لیے پردہ فرمانے کے بعد تجدید کا کام کب کرے گا؟ نہیں کر سکتا نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی مجھے رسول اور نبی دونوں بنایا ہے تو بطور رسول میں دین کو بنا دوں، اب دین بن گیا، اب اس کو توڑ کے بطور نبی سدھار دوں دین کو، ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو حضور کے پاس دو مقام اور مرتبے کیوں ہیں؟ تاکہ ایک طرف تو دین بنا کے امت بنائیں، دوسری طرف پوری دنیا کے ادیان کی تجدید کریں۔ لیکن یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی کے لیے رکھا ہے، اسی لیے فرمایا ہے مہدی انا، احادیث میں آیا ہے میرا مہدی، جس نے اسے دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔ انہوں نے روایتوں میں لکھ دیا کہ ان کا نام محمد ہوگا، اصل بات تھی کہ ان کے اندر محمد ہوگا۔ ان کے اندر محمد کیسے ہوگا؟ قرآن شریف میں آیا ہے دو طرح کی روحیں ہوتی ہیں، ایک سماوی روح جو آسمانوں سے آتی ہے، اور ایک عرضی روح جو زمین پہ ہوتی ہے۔ عرضی ارواح کیا ہیں؟ روح جمادی، روح نباتی، روح حیوانی، یہ تین عرضی ارواح ہوتی ہیں۔ روح جمادی پتھروں میں پائی جاتی ہے، اس کا مطلب صرف جمود ہے، وہ ایٹمز کو جوڑ کے رکھتی بس۔ اگر اس کے اندر روح نباتی بھی ڈال دیں تو اس سے گھاس پھوس درخت بن جاتے ہیں، جس میں وہ اس کی گروتھ بھی ہوتی ہے، نشو نما بھی ہوتی ہے، لیکن اس کی کوئی صورت نہیں ہوتی، شکل نہیں ہوتی۔ اور جب اس میں روح حیوانی بھی آ جائے تو اس کے اندر شکل، صورت اور حرکت بھی آ جاتی ہے۔ روح جمادی، روح نباتی، روح حیوانی، یہ انسانوں کے جسم میں بھی ہیں، یہ پتھروں میں بھی ہیں، یہ پودوں میں بھی ہیں، جانوروں میں بھی۔ آج کل انٹرنیٹ پر دھوم مچی ہوئی ہے کہ ان سائنسدانوں کو پتہ چلا ہے کہ کوئی ایسا پتھر ہے جو بڑھتا بھی رہتا ہے، انٹرنیٹ پہ آئی ہوئی ہے یہ بات، اور اس کو انہوں نے 9th ونڈر آف دا ورلڈ قرار دیا ہے کہ یہ دیکھو کتنا بڑا عجوبہ ہے، اور سائنسدان ہیں بیچارے سارے نگھٹو۔ اور بات بڑی سی آسان سی ہے کہ پتھر میں روح جمادی کے ساتھ روح نباتی بھی لگ گئی تو اس کی وجہ سے گروتھ شروع ہو گئی، بس ختم ہو گئی بات۔ تو جب ماں کے پیٹ میں نطفہ پڑتا ہے، ماں کا اور باپ کا خون ملتا ہے، تو اس کو جمانے کے لیے، جیسا آپ دودھ کو دہی جماتے ہیں نا، جم جاتی ہے، اسی طرح وہ دو نطفوں کو جمانے کے لیے روح جمادی ڈالی جاتی ہے،
جس سے وہ دونوں نطفے، دونوں خون کے قطرے جم کے ایک بوٹی بن جاتے ہیں، روح جمادی آ گئی۔ پھر اس کی پرورش کے لیے، نشو و نما کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ عرصے بعد روح نباتی ڈالتا ہے، جس سے وہ گرو ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایک حد تک گرو ہوتا رہتا ہے، ایک بال بن جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ بال بن گئی، وہ بال کیا ہوتی ہے، سر۔ اس کے اندر جو ہے پھر اللہ تعالیٰ جب روح حیوانی ڈالتا ہے تو سر کے اندر سے یہ پھر گردن باہر آتی ہے، پھر یہ شولڈر بنتے ہیں، جسم کا پورا حصہ بنتا ہے۔ اس عرصے میں جو ہے 3 مہینے لگ جاتے ہیں۔ تو روح جمادی، روح نباتی اور روح حیوانی، ان 3 چیزوں کے جمع ہونے سے ماں کے پیٹ میں انسانی بچہ بن گیا۔ جب وہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو فوراً فرشتے آسمانوں سے روحیں لے کے آتے ہیں۔ یہ روح انسانی، یہ اس وقت آسمان سے آتی ہے لطائف کے ساتھ، پھر بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے اندر یہ روحیں ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ روتا ہے۔ برابر میں شیطان بھی کھڑا ہوتا ہے، وہ لطیفہ نفس بھی ڈال دیتا ہے۔ تو اب کتنی طرح کی روحیں ہو گئی آپ کے جسم میں؟ 2 طرح کی، ایک سماوی ارواح اور ایک ارضی ارواح۔ یہ جو ارضی ارواح ہیں، تو مر جائے گا، نکال لیں گے نا تیرے جسم سے، نکال کے رکھ لیں گے، پھر کوئی اور عورت پریگننٹ ہوگی اس کے لیے استعمال کر لیں گے۔ ان ارضی ارواح کا یوم محشر سے، حساب کتاب سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ اور وہ جو سماوی ارواح ہیں، روح انسانی، وہ ایک ہی جسم کے لیے مخصوص ہے، وہ کسی دوسرے جسم میں نہیں جا سکتی۔ تو اب یہ 2 روحوں کا سیٹ ہو گیا، ارضی ارواح اور سماوی ارواح۔ محمد رسول اللہ کی جو ارضی ارواح ہیں، ان ارضی ارواح کو امام مہدی کا جسم بنانے کے لیے روک لیا گیا تھا۔ وہی ارضی ارواح جو محمد رسول اللہ کے جسم میں تھیں، روح جمادی، روح حیوانی، روح نباتی، وہ ارضی ارواح امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم انہی سے دوبارہ بنایا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کے اندر محمد ہوگا، جس کی وجہ سے ان کے والدین کا نام عبداللہ اور آمنہ کہلائے گا۔ وہ ارضی ارواح محمد رسول اللہ کے جسم میں بھی تھی نا، پھر ان کے والدین نے ان کا نام رکھا تھا نا، اور جب دوبارہ آئیں گی تو ہوں گی تو وہ محمد کی ارضی ارواح، لیکن ان کا نام تو نہیں رکھے گا نا کوئی محمد۔ اگر انہوں نے گور شاہی رکھ دیا تو پھر، لیکن ہے تو وہ محمد کی، وہ ارضی ارواح تو محمد کی ہی ہے نا۔ پھر جب تمہارا ایمان بڑھے گا، تمہارے اندر کشف آئے گا، ناسوتی کشف آئے گا، ملکوتی کشف آئے گا، پھر تم دیکھو گے، پھر تمہیں پتہ چلے گا میرے مرشد کے اندر تو محمد رسول اللہ کی ارضی ارواح ہے۔ پھر وہ کہے گا یہ محمد ہے۔ حضور نے بھی اسی طرح سمجھایا تھا کہ ان کے اندر میں ہوں گا، ان کے اندر محمد ہوگا۔ اب وہ میں محمد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ محمد کی ارضی ارواح منتقل ہوں گی، رسالت کا اس سے تعلق نہیں ہے، رسالت حضور کی ذات پر ختم ہے۔ محمد اس لیے کہہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ذات ہے محمد رسول اللہ کی، اور ایک ان کا مرتبہ ہے، مرتبہ نہیں ہلے گا، آخری نبی آخری رسول ہیں، وہ مرتبہ ان کی ذات تک محدود ہے، لیکن جو ان کی ذات ہے وہ جلوہ گر ہوگی۔ اب ان کی ارضی ارواح آ گئیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ارضی ارواح ہیں، بھلے ان کو محمد کوئی پکارے یا نہ پکارے، ہیں تو محمد کی۔ جب حضور پاک پیدا ہوئے تھے تو ان کا بھی نام رکھا گیا تھا نا محمد، اور اس سے پہلے کیا کہتے تھے ان کو؟ اگر وہ کوئی اور نام رکھ دیتے تو کوئی اور نام ہوتا نا۔ پھر وہ آدم صفی اللہ نے جو عرش کے پائے کے اوپر اللہ کے نام کے ساتھ کوئی اور نام لکھا ہوا دیکھا تھا، اور پوچھا تھا کہ اللہ تو نے کس کا نام اپنے ساتھ لکھا ہوا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ میرا حبیب ہے، تیری اولاد میں سے ہوگا۔ تو جب حضور پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، آدم صفی اللہ کا دور تھا، تو اس وقت جو عرش کے پائے پہ لکھا ہوا تھا نام، وہ کون سا نام تھا؟ وہ محمد تھا یا احمد تھا؟ اس وقت محمد کا تو نام نہیں تھا نا، اس وقت تو احمد ہی لکھا ہوا تھا نا۔ تو وہ ارضی ارواح اس جسم میں آئیں گی، وہی ارضی ارواح ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارضی ارواح تھی۔ اچھا، اب ایک تو ہو گئی کامل ذات مصطفیٰ۔ کامل ذات مصطفیٰ کیا ہوگی؟ کہ ارضی ارواح بھی انہی کی اور سماوی روح بھی انہی کی، یہ صورت کامل ہو گئی۔ اور جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا، اس میں صرف حضور کی ارضی ارواح ہوں گی۔
تو یہ یہاں پر حضور کی مکمل ذات نہیں ہوگی، جزوی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہوگی، جزوی طور پر، لیکن کامل ذات وہی ہے جو پہلے دور میں آئی تھی۔ نبوت اور رسالت کا تعلق اسی ذات سے ہے جو پہلے دور میں آئی تھی۔ جب امام مہدی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض ارواح ہوں گی تو وہ نبوت اور رسالت کے مرتبے سے تعلق نہیں ہوگا، ان کا صرف ذات مصطفیٰ سے تعلق ہوگا۔ ان کو چھونا مصطفیٰ کو چھونا ہوگا، ان سے پیار مصطفیٰ سے پیار کرنا ہوگا، ان کی عادات و اطوار ویسی ہوں گی جیسی حضور کی تھی، ان کا طرز گفتگو وہی ہوگا، ان کی صلہ رحمی وہی ہوگی، ان کی صحبت میں لطف و کرم اور عنایت ویسا ہی محسوس ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ میں محسوس کیا جاتا تھا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت جو آپ کا فیضان تجدید تھا، جو بطور نبی حضور کو ادا کرنا تھا، لیکن پلان ہی اللہ نے یہ بنایا کہ جب امام مہدی کو بھیجا جائے گا تو حضور کا جو دوسرا دور ہے اس کی کمی وہاں سے پوری کی جائے گی۔